चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि नावल के आइंदा नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहे। दामे मोहब्बत। सर में उलझा हुआ था। इसका दुश्मन कौन हो सकता था? किसने इस पे हमला करवाया था? आज तक इसकी किसी से लड़ाई नहीं हुई थी। जिंदगी के हर मैदान में वो फातेह रहा था। हारने वाले गमज़दा तो होते थे, लेकिन ऐसा कोई नहीं था जो इससे दुश्मनी पाल लेता। एक सिर्फ वही था जिसे हारने की आदत नहीं थी, और हार इसका मुकद्दर बनी थी। पहली बार इसने खुद को बेबस महसूस किया। वो जिंदगी में आगे बढ़ता चला जा रहा था, लेकिन इस एक हार ने इसके कदम रोक दिए थे। आगे बढ़ने का जोश कहीं खो चुका था। दिन थके थके से थे, सारे पल बेमज़ा से। इन सब का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ काशिफ था। इसने हिना को थप्पड़ भी मारा था। काशिफ ने इसका बदला तो नहीं लिया, हमला करवाने में इसका हाथ तो नहीं। लेकिन अगर हमला ही करवाना था तो फिर बचाने के लिए वहाँ क्यों आया? क्या इसलिए कि सरमद को इस पे कोई शक ना हो? सवालात ही सवालात थे जिनके जवाबात नहीं मिल रहे थे। कुछ भी हो, लेकिन हकीकत यही थी कि इसकी ज़िंदगी बदल चुकी थी, और इसकी वजह काशिफ था। हार के पहले लम्हे में इसे काशिफ से नफरत महसूस हुई थी, और दिन ब दिन ये नफरत बढ़ रही थी। काशिफ ने हिना को देखा तो खुश हुआ और देखता ही रह गया। वो इसके कहने के मुताबिक तैयार हुई थी और बहुत प्यारी लग रही थी। अचानक ही काशिफ के मन में जाने क्या आया कि हिना को लंच ऑफर कर बैठा। काशिफ फिर कभी सही, आज क्लासेस लेनी है। नहीं, आज ही जाना है, आने वाले दिन का क्या पता, आए ना आए। काशिफ ऐसी बातें तो न किया करो, इंशाल्लाह कल भी ज़रूर आएगा। इसकी बात सुन के हिना के दिल को कुछ हुआ। बस मैं हर लम्हे को अमर कर लेना चाहता हूँ। बस मेरा दिल कर रहा है कि आज लंच हम दोनों साथ में करें। इसे हार माननी ही पड़ी। गाड़ी में बैठते ही काशिफ ने सीढ़ी ऑन कर दी। काशिफ, तुम्हें क्या ज़रूरत है सीढ़ी ऑन करने की? तुम तो खुद इतना अच्छा गाती हो। मुझे पता नहीं था, वरना अब तक तुमसे बहुत सारे गाने सुन चुकी होती। तो अब सुन लो ना, मैं गुनगुनाता हूँ। वो गाने लगा। हिना ने सीट के साथ सर टिका लिया और इसकी आवाज़ में खो गई। चले मैडम, होटल आ चुका है। कुछ देर बाद वो बोला। ओ इतनी जल्दी? पता भी नहीं चला। तुम्हारी आवाज़ को सुनते हुए इतना वक्त हो गया। चलो उतरो, पार्किंग बेसमेंट में है, मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ, तुम अंदर जाके बैठो। वो उतरी और सीढ़ियाँ चढ़ती अंदर दाखिल हो गई। हाल तकरीबन फुल हो चुका था। एक कोने में इसे खाली टेबल मिल ही गई। वेटर आया तो इसने इसे पानी मंगवा लिया। खाने को दिल नहीं कर रहा था। काशिफ के कहने पे चली आई थी। और बताओ क्या मंगवाऊँ? काशिफ आते ही बोला। कुछ नहीं, तुम बस अपने लिए मंगवा लो, मैं तुम्हें खाते हुए देखती रहूँगी। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ तो खाना ही पड़ेगा। तुम नहीं बताओगी तो अपनी मर्जी से मंगवा लूँगा। अच्छा, मंगवाना है तो सिर्फ कस्टर्ड मंगवा लो, वो भी वैनिला फ्लेवर में। ओके ठीक है, बाकी मैं खुद ही मंगवा लूँगा। इसने वेटर को बुलाया और कहा कि ऐसे करो कि जितनी भी डिशेज हैं सारी ले आओ। क्या, सारी डिशेज? वेटर हैरान हुआ था। यस, सारी डिशेज। और हाँ, इस वक्त जितने भी लोग लंच कर रहे हैं इन सब का बिल मैं ही अदा करूँगा। जो भी अपनी मर्ज़ी से जितना कुछ मंगवाना चाहे उसे ला दो, और साथ कहना कि मैडम हिना की तरफ से आज का लंच फ्री है। वेटर मज़ीद हैरान हुआ। चंद लम्हों बाद वो मैनेजर के हमरा वापस आ गया। मैनेजर काशिफ की तरफ देखा और मुस्कुराया, और फिर इसे ऐलान कर दिया कि आज का लंच मैडम हिना की तरफ से फ्री होगा। अब सभी इनकी तरफ देख रहे थे। सर, आपको तकलीफ़ तो होगी, लेकिन प्लीज़ दूसरे वीआईपी फैमिली हॉल में आ जाएं। सारी डिशेज इस टेबल पे नहीं आएंगी। मैनेजर माजरत खाना अंदाज में बोला। वो दोनों उठ खड़े हुए। दूसरा फैमिली हॉल बहुत खूबसूरत था। बड़ी सी बैजवी मेज़ के गिर्द 15 चेयर्स लगी थी। मेज़ के ऊपर दिलकश सा फानूस जगमगा रहा था। फर्श पे दबीज कालीन था। कटलरी और फर्नीचर सब कुछ इम्पोर्टेड था। फानूस के अलावा भी एलईडी लाइट्स लगी थी, जैसे रोशनियों का सैलाब उमड़ आया हो। वेटर्स खाने ला ला के इनके आगे रख रहे थे। काशिफ, इतना सब कुछ मंगवाने की क्या ज़रूरत थी? खामोश, बस देखती रहो, मुस्कुरा दिया। वेटर को बुला के इसने कुछ कहा। बड़ी सी मेज़ तरह तरह के खानों से सज चुकी थी। चलो शुरू हो जाओ। काशिफ, मैंने तो बताया था कि मैं सिर्फ कस्टर्ड खाऊंगी।
اچھا تو کیا اتنا زیادہ صرف دیکھنے کے لیے منگوایا ہے؟ سبھی تھوڑا تھوڑا ٹیسٹ کرنا ہے تم نے۔ کیا یہ کوئی سزا ہے؟ ہاں یہی سمجھ لو، وہ شرارت سے بولا۔ کاشف تم بھی نہ؟ کیا میں بھی نہ؟ کچھ نہیں۔ بہت خوبصورت لمحات تھے، اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ کسی ریاست کی راجکماری ہو اور اس کا راجکمار اس کے ساتھ تھا جو اس کی خاطر کچھ بھی کر سکتا تھا۔ وہ ان لمحوں کو روک لینا چاہتی تھی لیکن لمحے تھے کہ سرکتے جا رہے تھے۔ کھانا کھاتے ہوئے بھی کاشف بار بار اس کی طرف وحلانہ انداز میں دیکھ رہا تھا اور وہ شرما رہی تھی، دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ چلو باہر چلیں۔ کاشف اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا لیکن وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ کاشف نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کاشف، اس کے وجود میں بجلی سی دوڑ گئی۔ چلو۔ وہ اس کے سنگ قدم بڑھا کے چل رہی تھی، یوں ہی ساتھ ساتھ، پاس پاس رہنا۔ اس نے سرگوشی کی، ساتھ ساتھ، پاس پاس۔ اس کے ارد گرد روشنیاں ہی روشنیاں رقص کرنے لگیں، نور کی برسات ہو رہی تھی، ساتھ ساتھ، پاس پاس۔ اس کے قدم زمین سے اٹھتے جا رہے تھے اپنے راجکمار کے سنگ۔ وہ ہواؤں میں اڑ رہی تھی، پرندے اڑانے بھرتے ان کے پاس سے گزر رہے تھے۔ سامنے بادل تھے، وہ بادلوں میں داخل ہو گئے۔ ٹھنڈک، دھواں، دھند میں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ایک دم سے اندھیرا چھا گیا۔ اس نے راجکمار کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ میرے ساتھ ہو نا؟ اس نے یقین دہانی چاہی۔ ہوں نا، ساتھ ساتھ، پاس پاس۔ کاشف کی سرگوشی سنائی دی، پر کچھ دکھائی کیوں نہیں دے رہا؟ کاشف کہاں ہو؟ کیا ہو رہا ہے؟ وہ گھبرا گئی۔ اگلے ہی لمحے ہر طرف روشنی ہی روشنی ہو گئی، بڑا سا ہال جگمگا اٹھا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے۔ اس کا کاشف اسے وش کر رہا تھا۔ بیک گراؤنڈ میں میوزک چل رہا تھا۔ ہال کے بیچ میں ایک بڑا سا کیک پڑا تھا اور سارے لوگ اس کے ارد گرد اکٹھے تھے۔ شاہین اور ٹینا بھی تھیں ان کے ساتھ، یونیورسٹی کے اور اسٹوڈنٹس بھی تھے۔ وہ حیران رہ گئی، اسے یاد بھی نہیں تھا کہ آج اس کی سالگرہ تھی۔ اور کاشف نے سب یاد رکھا تھا۔ اس کی روح تک سرشار ہو گئی۔ چلو کیک کاٹو ہی نا۔ وہ جھکی، اس نے کینڈل بجھائی، کیک کاٹا، تالیاں بجنے لگیں۔ اب اس پہ گلاب کے پھول برسنے لگے، چھت کی طرف سے پھول برس رہے تھے۔ اسے گلاب کے پھول بہت پسند تھے۔ وہ اس برسات کے رکنے کا انتظار کر رہی تھی اور پھولوں کی برسات رکنے میں نہیں آ رہی تھی۔ فرش سرخ گلابوں سے بھر چکا تھا، سبھی اس کی طرف رشک سے دیکھ رہے تھے۔ آج کل کون اتنی محبت کرتا ہے؟ اس کی آنکھیں باہر آئیں۔ ہنا منہ کھولو۔ کاشف نے کیک کا پیس اس کی طرف بڑھایا، اس نے منہ کھول دیا۔ کاشف نے کیک اس کے منہ میں ڈالا، سبھی نے تالیاں بجائیں۔ کاشف نے مائک تھام لیا، وہ گا رہا تھا، پلکیں جھکا کے تم پاس آئے، پھر کیسے کوئی نینا ملائے، دل کی کہانی دل ہی چھپائے، میں یہ نہ جانوں کیوں نہ جانوں، جب بھی میں سوچوں تیری باتیں، کیوں تھم سا جائے یہ سارا جہاں، ہر پل یہ چاہوں تو پاس آئے، دوری نہ ہو کوئی درمیاں، میں ہوں تم ہو اور نہ ہو کوئی، آ پیار بانٹ لیں ذرا، کل یہ پل ہو نہ ہو۔ ہنا نے آنکھیں بند کر لی۔ یہ خواب تھا یا کوئی حقیقت؟ اتنی بڑی خوشی کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ ڈرتی رہی تھی وہ ہمیشہ اس پیار سے، اسی ڈر سے کبھی اس کے قدم بڑھے ہی نہ تھے۔ کاشف کی آواز گونج رہی تھی، وہ اسے دیکھ رہا تھا، آنکھیں بند تھی لیکن دل سے سب بتا رہا تھا۔ ایک بار پھر وہ بادلوں میں تیر رہی تھی، اوپر اور اوپر وہ اڑ رہی تھی۔ آسمان مسکرا رہا تھا، دھرتی گنگنا رہی تھی، ہوائیں اسے تھام کے اڑائے لے جا رہی تھیں، پوری کائنات خوش تھی۔ پیار پیار اور صرف پیار۔ ہیپی برتھ ڈے ہنا۔ اسے لگا پرندے بھی یہی بول رہے ہیں، ہوائیں اسے اڑائے لے جا رہی تھیں۔ کاش میں ایسے ہی مر جاؤں ان خوبصورت لمحات میں۔ ان خوبصورت لمحوں کے بعد وقت اچھا نہیں لگے گا، سوچ ابھری۔ مر بھی جاؤں تو اب کوئی غم نہیں ہوگا،
اتنا پیار پا کے اور کسی چیز کی تمنا نہیں رہی تھی۔ ہم کبھی جدا نہیں ہوں گے، ہمیشہ ساتھ ساتھ رہیں گے۔ دعا مانگتے مانگتے وہ پھر رک گئی۔ یاد آیا کہ اب کوئی دعا نہیں کرنی، دعا کرنے کی ضرورت بھی کیا ہے، اتنی خوشیاں تو مل رہی ہیں۔ اس کی زندگی کی خوبصورت ترین سالگرہ تھی۔ اس نے آنکھیں کھول دیں، باری باری لوگ ان کے پاس آ کے لنچ کے لیے شکریہ ادا کر رہے تھے اور ہنا کو سالگرہ کی مبارکباد بھی دے رہے تھے۔ اسے فخر محسوس ہوا، وہ ان سب سے جدا تھی۔ اس کے پاس وہ سب کچھ تھا جو ان میں سے کسی کے پاس نہیں تھا۔ اس کی گردن تن گئی۔ جب سب کچھ اچھا ہو رہا تو انسان یہی سوچتا ہے کہ وہ بہت خوش قسمت ہے، دوسروں کے حال کو دیکھ کے خود پہ رشک کرتا ہے، خود کو دوسروں سے برتر سمجھتا ہے اور امید کرتا ہے کہ اب سب کچھ اچھا ہی ہوا کرے گا۔ اس میں غیر محسوسانہ انداز میں غرور اور تکبر پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ کبھی مغرور نہیں ہوئی تھی، لیکن ان لمحات میں خود کو سب سے الگ سمجھ رہی تھی۔ تانیہ بھی وہی موجود تھی، وہ کاشف اور ہنا کو دیکھ رہی تھی۔ کاشف نے سبھی اسٹوڈنٹس کو مدعو کیا تھا۔ تانیہ کی فرینڈز اسے بھی زبردستی ساتھ لے آئی تھیں۔ پہلی ملاقات میں ہنا اسے اچھی لگی تھی، لیکن اب اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ان دونوں کو ساتھ دیکھ کے اس کے دل کو کچھ ہو رہا تھا۔ اپنی محرومی کا احساس شدت سے ہو رہا تھا۔ اسے کیا دیا تھا محبت نے؟ جب سے پیار ہوا وہ خوار ہو رہی تھی، سرمد کے پیچھے پیچھے بھاگ رہی تھی، اور ہنا، اسے تو سب کچھ مل رہا تھا۔ کیا میں حسد محسوس کر رہی ہوں ہنا سے؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ نہیں تو، میری فطرت ایسی نہیں ہے۔ آج تک میں نے کبھی کسی سے حسد نہیں کیا۔ پھر کیا ہے یہ؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اپنی کیفیت سمجھنے سے قاصر تھی۔ ہنا نے کیک کاٹا، کاشف نے اسے کیک کھلایا۔ اس کے اندر سے چنگاری بھڑکی اور آگ جل پڑی۔ بہت برا محسوس ہو رہا تھا۔ ایسا کیوں تھا؟ وہ خود سے سوال کر رہی تھی، لیکن اسے کوئی جواب نہیں مل رہا تھا۔ آگ پھیل رہی تھی، اس کے وجود کو اپنے حصار میں لے رہی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ یہاں سے بھاگ جائے۔ مزید کچھ دیکھنا اس کے لیے ناقابل برداشت ہو رہا تھا۔ الٹے قدموں وہ واپس جا رہی تھی۔ مناظر اس سے دور ہو رہے تھے۔ آہستہ آہستہ وہ ہجوم میں گم ہو گئی۔ وہ ہوٹل سے باہر نکلی تو دنیا ہی بدل چکی تھی۔ آج صبح جب اٹھی تھی تو اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ آج کا دن اس کے لیے اتنا خاص ہو جائے گا، اتنا پیار اور اتنی خوشی ملے گی۔ کاشف اس کے خوابوں کو سچ کر دے گا۔ ابھی تک اسے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے سب ایک خوبصورت خواب ہو۔ اس نے اپنی انگلی دانتوں تلے دبائی، ہلکا سا درد ہوا۔ یہ خواب نہیں ہے۔ لب مسکرا اٹھے۔ سب کو الوداع کہہ کے وہ کاشف کا انتظار کر رہی تھی جو پارکنگ سے گاڑی نکالنے گیا تھا۔ بار بار وہ مسکرائے جا رہی تھی۔ دل میں جب خوشی ہو تو سب کچھ ہی اچھا لگتا ہے۔ باجی پھول لے لیں۔ ایک کم عمر بچہ موتی اور گلاب کے گجرے بیچ رہا تھا۔ آج پھول ہی پھول تھے ہر طرف، روشنی ہی روشنیاں۔ دے دو پھول، اس نے بچے سے کہا۔ بچے نے گجرے دیے تو اس نے کلائیوں میں پہن لیے۔ بیگ سے 500 کا نوٹ نکالا اور بچے کو تھما دیا۔ میرے پاس کھلے نہیں ہیں، وہ معصومیت سے بولا۔ مجھے باقی نہیں چاہیے، سارے تم رکھ لو۔ بچہ حیران ہوا اور خوش ہو گیا۔ وہ بھی بہت خوش تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا سب میں خوشیاں بانٹے۔ اب تک کاشف کو آ جانا چاہیے تھا، میں جا کے دیکھتی ہوں، اس نے سوچا اور پارکنگ کی طرف چل دی۔ پارکنگ ایریا کے باہر گارڈ کھڑا تھا لیکن کسی سے فون پہ بات کر رہا تھا۔ اس نے ہنا کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ وہ اندر داخل ہو گئی۔ نیم تاریک ماحول، ڈم لائٹ تھی۔ سٹون کی آڑ میں تھوڑا سا آگے ہوئی، وہ کاشف ہی تھا، کسی سے بات کر رہا تھا۔ کاشف کی پشت اس کی جانب تھی اور دوسرا شخص کاشف کی اوٹ میں تھا۔ وہ آگے بڑھنے لگی کہ کاشف تھوڑا سائڈ پہ ہوا۔ وہ کوئی آدمی نہیں تھا، لڑکی لگ رہی تھی۔ روشنی سے ایک دم اندھیرے میں آ کے اسے ٹھیک سے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کاشف کے اوپر لائٹ لگی تھی اور وہ لڑکی سے تھوڑے فاصلے پہ تھی۔ پارکنگ ایریا میں ان دونوں کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ ہنا نے ٹائم دیکھا، دیر ہو رہی تھی۔ کاشف کو آواز دینے لگی تھی۔ گھڑی سے نظریں ہٹا کے اس طرف دیکھا تو کانپ اٹھی۔ کاشف اس لڑکی کے گلے لگا ہوا تھا۔ اس لڑکی کے دونوں ہاتھ کاشف کی کمر پر تھے اور سر کاشف کے کندھے پہ۔ مدھم سی روشنی میں وہ اسے پہچان گئی۔ تارم، وہ تارم ہی تھی۔ اے خدایا، کیا ہے یہ؟ اس کی ٹانگیں کانپنے لگی۔ اس نے سٹون کو تھام لیا۔ تارم بھی اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اسے لگا وہ تھوڑا مسکرائی ہے۔
हिना कुछ समझने की कैफियत में ही न थी। दिमाग में आंधियां चल रही थीं। कुछ देर पहले वो हवाओं में उड़ रही थी और अब ज़मीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक थी। यह मंजर देखने से पहले वो मर क्यों नहीं गई? शक की गुंजाइश थी ही नहीं। सब कुछ सामने था। क्या पूछे और क्यों पूछे? लोग कितने रंग बदलते हैं। अभी तो दिल ने मुकम्मल यकीन किया था और अभी ऐसा होना था। वो वापस भाग पड़ी। इस जगह से बहुत दूर जाना चाहती थी। वो भागते हुए गार्ड के पास से गुजरी। वो कार से फारग हो चुका था। इसे भागते देखा तो इसकी जानिब बढ़ा, लेकिन इसके आगे बढ़ने से पहले वो इससे दूर जा चुकी थी। गार्ड ने इसे आवाज़ दी, लेकिन इसने सुनी अनसुनी कर दी। सब एहसास मर चुके थे। बस वो दूर जाना चाहती थी, इन बेवफा लोगों से बहुत दूर। वो सड़क पे भाग रही थी। भागते भागते वो एक गाड़ी के सामने आ गई। गाड़ी वाले ने ज़ोर से ब्रेक लगाई, फिर भी गाड़ी इसके घुटने से आहिस्ता से टकराई। घुटने में ठेस उठी। गाड़ी वाला गाड़ी से बाहर निकल आया। क्या आप पागल हैं? अभी गाड़ी के नीचे आ जाती तो। पागल? हाँ, मैं पागल ही तो हूँ। वो खुद कलामी में धीरे से बोली, मैं पागल हूँ। किसी को सच्चे दिल से चाहने वाले पागल ही तो होते हैं। वो हंसी। इसकी हंसी में दर्द था। दिल रेजा रेजा हो चुका था। आंसू इसके रुखसारों पे बह रहे थे। दिल सिसकियां लेके रो रहा था, लेकिन वो खामोश थी। गाड़ी वाला इसे हैरान होके देख रहा था। वो इसे हैरान छोड़ के आगे चल पड़ी। तेज तेज कदमों से चल रही थी। इतनी तैयार हो के यूं सड़क पे चलना। लोग इसे अजीब नज़रों से देख रहे थे। इसे खबर ही नहीं थी कि कोई इसके पीछे आ रहा है। चलते चलते वो एक गली में मुड़ गई। कदमों की चाप लम्हा बलम्हा इसके करीब हो रही थी, लेकिन वो हर एहसास से आरी हो चुकी थी। अचानक पीछे से किसी ने रुमाल इसकी नाक पे रख दिया। नागवार तेज बू महसूस हुई। वो थोड़ा सा कसमसाई और होशो खुर्द से बेगाना हो गई।